السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کی تعلیم کا کون سا دن ہے؟ 7واں دن۔ 7واں دن ہے اور آخری دن ہے۔ کل پھر امتحان دینا ہے آپ لوگوں کو۔ تو آج ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے، ہر امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ہر امتی پر کے حقوق، اس کو سمجھیے کیا ہے یہ۔ جیسے دیکھیے، آپ سنے ہوں گے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب سنے ہوں گے آپ۔ جیسے ماں باپ کے حقوق کا مطلب کیا ہوتا؟ ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے اور ہم کو بہت مشکلوں سے پال پوس کے بڑا کیے، تو ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہم ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ حقوق ہیں ان کے ہمارے اوپر ان کے حقوق ہیں۔ ہمارے حقوق ماں باپ کے اوپر کیا ہیں؟ ہم کو صحیح تعلیم دینا، صحیح تربیت دینا، ہمارے کھانے کپڑے کا انتظام کرنا، ہماری ضروریات کے اخراجات برداشت کرنا، یہ سب ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، ان سے مل جل کے رہنا، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اساتذہ کے حقوق، جو ہم کو پڑھاتے ہیں، دل میں ان کی عزت اور احترام رکھنا اور ان کے سامنے ادب سے پیش آنا وغیرہ۔ ایسے ہی حضور کے حقوق ہیں۔ دیکھیے، ہم آج مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ حضور تشریف نہ لاتے تو ہم کیا مسلمان ہوتے؟ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کس کا صدقہ ہے یہ؟ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور کا صدقہ ہے۔ ہم جو آج اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، جیسا اللہ کی پسند ہے، اس کی مرضی ہے، اس دین پہ ہم چل رہے ہیں، ویسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب حضور کے تشریف لانے کی وجہ سے ہے، حضور کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا۔ تو جب حضور کی وجہ سے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں ملی، دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، جہنم سے محفوظ ہو گئے، جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد آرام اور چین میں رہیں گے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو حضور کی وجہ سے جب ہم کو اتنی نعمتیں ملی اور حضور نے ہم کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، تو ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں جو ہم پورے کرنا ہے۔ وہی حقوق یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، امتی پر کیا لازم ہے؟ حضور پر ایمان لانا۔ اب ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اسی لیے مسلمان ہیں۔ اور کیا ہے؟ محبت رسول۔ کیا ہے؟ محبت رسول، تعظیم رسول، تعظیم رسول، مدح رسول۔ مدح رسول۔ الفاظ پہلے سیکھ لیجئے، اس کا معنی مطلب سمجھاتا ہوں میں۔ محبت رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، تعظیم رسول، مدح رسول، مدح رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول، اتباع رسول، صلاۃ و سلام بر رسول، صلاۃ السلام بر رسول، زیارت روضہ رسول۔ زیارت روضہ رسول۔ اتنے کام آپ کو ہم کو کرنا ہے حضور کے تعلق سے، یہ ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ حقوق ہیں، یہ ہم سب پہ ضروری ہیں، یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں کریں گے، آخرت میں پوچھ ہوگی۔ دیکھو، سب سے پہلے ہے محبت رسول۔ کیا ہے؟ محبت رسول، محبت کا مطلب ہے دل ہمارا کسی کی طرف لگا ہوا ہے، بار بار وہ یاد آ رہے ہیں، ذہن بار بار انہی کی طرف جا رہا ہے، ان کے پاس جانا دل بول رہا ہے، ان سے دور نہیں جا سکنا، محبت ہے اس کا مطلب۔ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے ہم کو محبت ہے۔ اور چھوٹے بچے کو دیکھیے آپ، اسکول جانے کے لیے بہت روتا بچہ، کیوں؟ ماں باپ سے محبت ہے، چھوڑ کے جا نہیں سک رہا ہو۔ اچھا، بڑے بھی ہو گئے تو دیکھیے، بڑے بڑے لوگ بھی
جب کہیں دور چلے جاتے ہیں تو وہ ماں باپ یاد آتے رہتے ہیں، یاد آتے نہیں، ہاسٹلوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ماں باپ یاد آتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو بچے ہیں اتوار کے ہفتے کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ لوگ ہفتہ آئے تو گھر کو جانا ہے، تو گھر میں کیا وہ دیواروں اور فیانوں لائٹوں سے محبت ہے ان کو، کس سے ہے؟ ماں باپ سے۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے محبت ہے ان سے ہم دور نہیں رہ سکتے، دور بھی چلے گئے تو بار بار ان کی یاد آتے رہتی اور ہمارے دل دماغ پہ وہ چھائے ہوئے رہتا، یہ محبت کا مطلب ہے۔ تو ہر مسلمان کو حضور سے محبت رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ اور کتنی محبت رکھنا ہے؟ قرآن شریف میں آیا ماں باپ سے زیادہ کس سے محبت رکھنا ہے؟ حضور سے۔ اولاد سے زیادہ کس سے محبت رکھنا ہے؟ بھائی بہنوں سے زیادہ کس کو چاہنا ہے؟ حضور کو۔ خاندان والوں سے زیادہ کس کو چاہنا ہے؟ دولت سے زیادہ کس کو چاہنا ہے؟ اور ہمارا جو بہترین مکان ہے اس سے زیادہ کس کو چاہنا؟ ہر چیز سے زیادہ ہم حضور کو چاہنا، باقی چیزیں بعد میں، پہلے نمبر پہ ہمارے لیے حضور۔ دیکھو ایک باپ، اس کے لیے سب سے پہلے اس کی اولاد ہے، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، سب کس کے لیے؟ اولاد، اولاد کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ وہ سب بعد میں ہے ان کے لیے، دوست بعد میں، خاندان کے لوگ بعد میں، سب بعد میں، پہلے ان کو کیا ہے؟ پہلے اولاد ہے۔ کچھ کھا رہے انہوں بچے یاد آتے، بچوں کو بھی لے جانا بول، کہیں اچھی جگہ، ارے بچے بھی رہنا تھا میرے ساتھ، تو بچے بچے بچے، ہر تھوڑی دیر میں کام پہ بھی ہیں تو بچے یاد آتے تھوڑی دیر میں کیا کر رہے ہوں گے وہ، یہ محبت ہے۔ تو حضور سے محبت ہونا ہمارے اندر، ایک مسلمان کے اندر، مسلمان ایسا نہیں رہنا پورا اب حضور کو یاد ہی نہیں کر رہے، کئی دن گزر گئے حضور کا نام ہی نہیں لے رہے، کبھی ہمارا دل حضور کی طرف جا رہا ہی نہیں، ہمارا ذہن حضور کی طرف جا رہا ہی نہیں، تو یہ کیسا مسلمان ہوا؟ مسلمان تو حضور کو یاد کرتے رہنا، محبت ایسی پیدا کرنا کہ حضور یاد آتے رہنا، تو محبت رسول ہو گئی۔ تو ہم کو کس سے محبت اور چاہت رکھنا ہے؟ کس سے زیادہ؟ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ کس کو چاہنا ہے؟ حضور کو۔ اس کے بعد ہے دیکھیے تعظیم رسول، رسول کا ادب اور احترام دل میں رکھنا، جب حضور کا نام لینا ہے ادب کے ساتھ لیں گے، محبت کے ساتھ ساتھ ادب۔ حضور کو اللہ نے تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام، ویسا مقام کسی کو نہیں ملا، تو جب اتنا بڑا مقام ملا اللہ کی جانب سے تو ان کی کتنی عظمت اور عزت ہونا ہمارے دل میں بہت زیادہ۔ دیکھو اب آپ ایک حافظ صاحب نظر آئے آپ کو تو فوراً دل میں تعظیم آ جاتی، ارے نو حافظ صاحب ہے، تھوڑا صحیح ہو جاتے آپ۔ عالم صاحب آ گئے، حافظ صاحب بھی ہیں انہوں عالم بھی ہیں، اور دل میں ادب آ جاتا، آپ کے ہاتھ بن کے ٹھہر جاتے۔ اور کوئی بہت بڑی شخصیت آ گئی تو آپ ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے معراج سمجھتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دل میں آپ کے عظمت آ رہی، تعظیم کر رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی دنیا میں سب سے زیادہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ہمارے نبی کو۔ سب سے زیادہ علم کس کو عطا فرمایا؟ سب سے زیادہ اختیار کس کو عطا فرمایا؟ سب سے بہترین دین کس کو عطا فرمایا؟ سب سے بہترین کلام، جو جو نعمتیں ہو سکتی تھی، جو جو خوبیاں، جو جو کمال ہو سکتا تھا، وہ سب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، حضور کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ تو پھر حضور کی کتنی تعظیم ہونا ہمارے دل میں، حضور کا ذکر آتے ہی ایسی تعظیم پیدا ہو جانا دل میں، ہماری کیفیت بدل جانا، موڈ بدل جانا، بالکل غصے میں ہے ٹھنڈے ہو جانا، حضور کا نام سن لیے تو ارے ختم، آپ کیا غصہ، وہ جو حضور کے ادب اور تعظیم کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا۔ تو حضور کے اتنے بڑے مقامات ہیں تو ہمارے دل میں حضور کی تعظیم کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ تعظیم رسول ہے، یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ
اب حضور کی سیرت پڑھ رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کتاب کو ادھر رکھ رہے ہیں ادھر رکھ رہے ہیں، یہ تعظیم ہے؟ اسی لیے آپ لوگوں کو بولتے روزانہ ادب سے بیٹھو، ہنسو مت، کیونکہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی زندگی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو جو بولتے ہیں نا اچھا لباس پہن کے آؤ، وضو کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، کس لیے بولتے ہیں؟ حضور کی تعظیم میں، حضور کی سیرت پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی وہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ تعظیم ہے۔ اس کے بعد ہے مدح رسول، کیا ہے؟ مدح مانے تعریف کرنا۔ اب دیکھیے حضور سے ہم کو محبت ہے اور حضور کی تعظیم ہے ہمارے دل میں، تو پھر تعریف کیسا نہیں نکلتی زبان سے؟ بیٹا باپ کی تعریف کرتے رہتا نہیں، ہمارے ابو ایسے ہیں، ہمارے ابو ویسے ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تعریف۔ اپنے استاذ کی تعریف، ہمارے استاذ بہت ماہر ہیں، ایسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھاتے ہیں، وہ اچھے ہیں، یہ وہ تعریف۔ تو محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تو اب تو تعریف تو نکلنا ہی ہے زبان سے۔ اور تعریف کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کرنا۔ وہ کیسا بیان ہوتی؟ اس کا آسان طریقہ معلوم کیا ہے؟ نعت شریف۔ نعت شریف میں کیا ہوتا؟ سلام میں کیا ہوتا؟ حضور کی شان بیان ہوتی، حضور کی حمد و ثنا، حضور کی تعریف بیان ہوتی، حضور کی مدح و ثنا۔ تو ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں وہ سب حضور کی نعتیں لکھ کے گئے۔ کتنی کتابیں ہیں حضور کی نعتوں کی، وہ لاکھوں نعت شریف ہیں۔ تو اس میں کیا بیان ہوتا؟ نعت شریف میں حضور کی مدح و ثنا بیان ہوتی، حضور کے مقامات، حضور کے کمالات۔ تو مدح رسول کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ نعت شریف پڑھتے رہنا اور سنتے رہنا بھی یہ حق ہے۔ آپ غور کر کے بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو نعت شریف پڑھ رہے سن رہے ہیں؟ تھوڑے۔ تو باقی کے کیا کر رہے ہیں؟ گانے میوزک۔ حیدرآباد جا رہے ہیں تو گانے لگا لے کے جا رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، کب حیدرآباد آ گیا نہیں معلوم ہو رہا، وہ تو کب جہنم آ گئی وہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ وہ آپ لوگ چلتے پھرتے وہ گانے گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان کو گانوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے بزرگان دین اتنی نعتیں لکھ دیے، اتنی نعتیں لکھ دیے، ایک بار ایک نعت پڑھے زندگی میں، اس کو نہیں پڑھ کے دوسری بھی پڑھے تو مرے تک ختم نہیں ہوتے۔ اتنی نعتیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں۔ پڑھنا ہے، سننا ہے، نعت پڑھو، نعت سنو، اس میں حضور کی شان ہماری زبان سے۔ اب دیکھو ہمارے پاس کیا علم ہے حضور کی شان کیا ہے، ہم کیا حضور کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہی کیا ہے؟ مگر جو بڑے بڑے علماء گزرے، مجدد گزرے، اولیاء اللہ گزرے، وہ لوگ حضور کی شان نعتوں میں بیان کر دیے۔ اگر ہم وہ نعت کے اشعار ہم زبان سے بول دیے تو حضور کی وہ تعریف ہماری زبان سے بھی ادا ہو جاتی۔ اس کے بغیر ہم کر سکتے ویسی تعریف؟ تھوڑا کم ہو گیا تو بے ادبی، زیادہ ہو گیا تو شرک میں چلے جاتے۔ تو ہمارے بزرگان دین پوری زندگی حضور کے لیے قرآن و حدیث پڑھ کے جو حضور کا مقام سمجھے اور اپنی زبان سے ادا کیے، ہم ان کے طفیل میں آسانی سے ان سے لے کے اپنی زبان سے ادا کر لے رہے ہیں نعت شریف کی شکل میں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہماری۔ تو کرنا کیا بتائیے؟ گانے اونے میوزک بری چیزیں سب ختم، توبہ کر لینا، حضور کی نعتیں سننا، حضور کی نعتیں پڑھنا۔ یاد ہیں آپ لوگوں کو ایک 15-20 نعتیں؟ 15-20 نعتیں یاد ہیں؟ ہر ایک کو یاد ہے؟ 15-20 تو معمولی بول رہا ہوں میں، 100-200 یاد رہنا آپ لوگوں کو، تو ہزاروں کی نعتیں ہیں۔ نعت شریف سنتے ہیں آپ لوگ؟ سننا، نعت شریف سننا۔ جب ذرا آپ لوگ ہوم ورک کر کے تھک جاتے ہیں نا، اور ذرا کچھ کر کے تھک جاتے ہیں، سفر میں کہیں جا رہے ہیں آپ، تو کیا سننا؟ نعت شریف سننا۔ وہ سنتے رہے تو کبھی کبھی ہماری زبان سے بھی نکلی تو نعت شریف نکلتی، جو ہم سنے وہی تو زبان سے نکلیں گا نا۔ تو یہ حضور کا حق ہے، مدح رسول، ہم اپنی زبان سے حضور کی تعریف بیان کریں، اس کی بہترین شکل ہے نعت شریف۔ اچھا، اطاعت رسول، اطاعت کا معنی حکم ماننا۔ کیا معنی اطاعت کا؟
हुजूर ने जो भी हुक्म दिया है उम्मत को, वो पूरी शरीयत है, वो हमारा इस्लाम है, तो उस हुक्म को मानना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, किसका हुक्म है? हुजूर का हुक्म है। वो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हमको देने वाले कौन है? वो हुक्म हुजूर ही दिए ना। रोजा किसका हुक्म है? हज किसका हुक्म है? ज़कात। जो भी हुक्म है इस्लाम में, वो हमको वो हुक्म देने वाले कौन है? हुजूर है। तो इताअत रसूल, हुजूर का हुक्म मान लेंगे, अल्लाह का हुक्म मानना हो गया हो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हम तक आया कहां से? हुजूर से। उसके बाद देखो इत्तिबाए रसूल। इत्तिबाए रसूल का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह होना, हुजूर की सुन्नतों पर चलते हुए जिंदगी गुजारना। लिबास वैसा ही पहनना जैसा हुजूर पहने, खाना उसी तरह खाना जैसा हुजूर खाए, सोना उसी तरह जैसा हुजूर सोते थे, चलना वैसे जैसा हुजूर चलते थे, आदत वैसी इख्तियार करना जैसी हुजूर की थी। तो जिंदगी की हर चीज में हुजूर के सुन्नत तरीके को ले लेने का नाम क्या है? इत्तिबाए रसूल। क्या है? इत्तिबाए रसूल। उसके बाद देखो सलातो सलाम बर रसूल। सलात माना दुरूद, सलाम माना सलाम। तो हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहना, कोई दिन बगैर दुरूदो सलाम पढ़े नहीं जाना। आप 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगते। कितने? 5 मिनट भी नहीं लगते। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप आज कितने दुरूद शरीफ पढ़े, तो क्या जवाब है आपका? शायद अक्सर तो पढ़े, वैसे भी इतवार है, एक बार भी नहीं पढ़े होंगे। कितने बार? एक आध बार। 50। तुम पढ़े? नहीं। तुम? नहीं। नहीं। देखो हुजूर का हक है ये दुरूद और सलाम पढ़ना। 100 बार भी पढ़े तो कितने मिनट होते? 5 मिनट होंगे। 24 घंटे में 5 मिनट नहीं है आपके पास दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, कैसे मुसलमान है आप? फिर हुजूर का हक क्या अदा कर रहे हैं आप? हमारे पास मस्जिद में फजर की नमाज के फौरन बाद सलाम, उसके बाद दुरूद शरीफ का दस्तर, 50-60 दुरूद शरीफ उसमें हो जाते हैं। जब नमाज पढ़े आप थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं आप। जब हुजूर का नाम सुने दुरूद शरीफ पढ़ लेना। दुरूद शरीफ तो हमारा उठते बैठते चलते फिरते वजीफा है। कोई आपको दावत रख के दुरूद शरीफ पूरा करके जब जाके वहां दस्तर पे पढ़ते क्या? पढ़ते रहना हमेशा। दुरूद शरीफ जितना पढ़े उतना फायदा है, क्योंकि हक है वो दुरूद पढ़ना। और आखिर में क्या है? ज़ियारत रोज़ा रसूल। क्या है? रोज़ा रसूल यानी हुजूर की कब्र अनवर के पास हाजिर होना। देखिए हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की ताज़ीम दिल में है, आप ज़बान से हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और हुजूर का हुक्म बजा ला रहे हैं, ज़िंदगी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, दुरूद और सलाम भी पढ़ रहे हैं, तो कब्र अनवर पे जाने की आरज़ू कैसा नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। लोगों को देखो माँ बाप की कब्र पे जाते रहते हैं ना, तो हुजूर की मोहब्बत तो माँ बाप से ज़्यादा है ना। तो हर मुसलमान के दिल में एक तड़प होना, क्योंकि मैं भी मदीना मुनव्वरा जाना। लोगों को अमेरिका लंदन की तड़प है, पहले कहाँ की तड़प होना? मैं मदीना मुनव्वरा जाना, हुजूर के रोजे पे हाजिरी देना। तो उसकी एक तड़प होना, इंतजार होना, कब जाऊंगा मैं, कब जाऊंगा मैं, कब जाऊंगा मैं। जो जाने वालों को देख के एक हसरत होना, अरे इन्हों जा रहे, मेरा मौका कब आएगा, मैं कब जाऊंगा। वो दिल में वो तड़प होना। ऐसा नहीं कि वो कमा लिए, खूब जमा लिए, धोखे दे लिए, झूठ बोल लिए, सोप कर लिए, आखिरी में पूरी उम्र जाने के बाद कौन क्या के जरा जाका अल्लाह का घर रसूल का घर देख के आओ बोले, तो उसके बाद वो बाप दादा की ज़मीनें बेच के बहनों का हक मार के उनका कब्जा करके वो पैसों से वो मदीना मुनव्वरा को जा रहे हैं। इससे क्या हक अदा होने वाला है? आखिर में अब बुढ़ापे में कुछ भी नहीं, अब टाइम पास को एक सफ़र। पैसा जवानी से है, जब से ही जाने के पूरे रास्ते थे, मगर कोई ख्याल ही नहीं मदीना मुनव्वरा जाने का।
ادھر ادھر کہاں کی گھوم کے آ گئے. یہ نہیں ہوتا ایک مسلمان کا کام. ایک مسلمان کو ہمیشہ دل میں تڑپ رہنا کہ میں مدینہ کب جاؤں گا, حضور کے روضے پہ حاضری کب دوں گا. اس سے کیا ہوگا؟ حضور کے روضے پہ حاضری دینے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی, ہماری زندگی سنور جائیں گی, مصیبتیں ختم. تو یہ کیوں خواہش نہیں ہو رہی معلوم ہے؟ محبت کمزور ہو گئی ہمارے اندر, تعظیم کمزور ہو گئی, زبان سے تعریف نہیں کر رہے ہم لوگ. اکثریت تو گانوں میں پڑی ہوئی ہے نا مسلمانوں کی. نعت شریف کوئی تصور ہے ایک عام مسلمان میں نعت شریف سننا؟ وہ محفلوں میں سن لیے, ادھر سن لیے. تو یہ سب چیزیں رہی تو اس کا شوق خود بخود انسان کے اندر. ہمارے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جو مدینے میں جا کے رہ گئے موت کا انتظار کرتے ہوئے کہ اب یہاں سے جانا نہیں ہے, یہیں مرنا ہے. سب چھوڑ کے چلے گئے, گھر بار خاندان سب چھوڑ کے مدینہ منورہ میں جا کے بس اپنی موت کے انتظار میں, بس موت آنا تو اس سرزمین پہ آنا. ابھی بھی ہیں کئی لوگ ویسے جو سب چھوڑ کے جا کے وہاں پہ مدینہ منورہ میں. تو دیکھیے زیارت روضہ رسول تو کتنے حق ہو گئے. دیکھیے محبت رسول, تعظیم رسول, مدح رسول, اطاعت رسول, اتباع رسول, صلاۃ و سلام بر رسول, زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا ذہن میں رکھیے اور یہ پورے حقوق یاد کر لیجئے آپ لوگ, اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.